السلام علیکم جی۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول لا حاصل کا پہلا باب۔ تاریکی میں اس نے اپنے پاؤں کے نیچے ٹھنڈی زمین کو محسوس کیا۔ پاؤں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ سیڑھی پختہ تھی، اندھیرے میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے پیروں سے سیڑھی کو ٹٹولتے ہوئے دوسرا قدم بڑھا دیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک اور جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ کچھ دیر پہلے محسوس ہونے والی گھٹن ختم ہو گئی۔ اس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور سر اٹھا کر تاریکی میں اوپر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شاکر بابا اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر کچن سے باہر آ گئے تھے۔ السلام علیکم شاکر بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں چھوٹے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل پر رکھ دی اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ شاکر بابا نے پوچھا۔ ہاں پلا ہی دیں، پاپا اپنے کمرے میں ہیں۔ نہیں صاحب تو کچھ دیر پہلے باہر گئے ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ میں تو ان سے ملنے آیا تھا، کچھ پتہ ہے کب تک آئیں گے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا، بیگم صاحبہ کو پتہ ہوگا۔ ممی ہیں گھر پر؟ ہاں وہ اندر ہیں اپنے کمرے میں۔ ان کو آپ کے آنے کا بتاؤں؟ ہاں بتا دیں۔ ذوالعید نے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا میگزین اٹھا لیا۔ شاکر بابا وہاں سے چلے گئے۔ ذوالعید کچھ دیر میگزین کے صفحے پلٹتا رہا، پھر اس نے میگزین دوبارہ سینٹر ٹیبل پر اچھال دیا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر وہ لاؤنج میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ پھر یکدم وہ کچھ چونک گیا۔ لاؤنج کی ایک دیوار پر لگی ہوئی تصویر نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس دیوار کی طرف چلا گیا۔ تصویر کو قریب سے دیکھنے پر کچھ دیر تک پلکیں بھی نہیں جھپکا سکا۔ سیاہ بیک گراؤنڈ میں گندمی رنگت کا کوہنی تک ایک ہاتھ پینٹ کیا گیا تھا۔ دور سے اسے وہ درخت لگ رہا تھا۔ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ انگلیاں لمبی اور مہروتی تھیں اور ان لمبی پھیلی ہوئی انگلیوں سے بہت سی پتلی پتلی شاخیں نکل کر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے پھیلاؤ نے انگلیوں کے ساتھ مل کر پنجے کو ایک درخت کے اوپر والے حصے کی شکل دے دی ہوئی تھی۔ ان شاخوں پر کوئی پتا نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ درخت بنجر ہے، سوکھا ہوا ہے یا پھر کسی وجہ سے اس کے پتے جھڑ چکے ہیں۔ کلائی سے کوہنی تک ہاتھ کی جلد بھی خشک اور رگیں یوں ابری ہوئی تھیں جیسے درخت کے تنے کی چھال ہوتی ہے۔ کلائی میں ایک بہت خوبصورت سیاہ اسٹریپ والی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ گھڑی کا ڈائل بھی سیاہ رنگ کا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے سفید ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ گھڑی کے ڈائل پر سوئیاں نہیں تھیں۔ ہاتھ کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر بنی ہوئی لکیریں بھی بہت واضح نظر آ رہی تھیں اور وہ دل، دماغ، قسمت اور زندگی کی چاروں لکیروں پر خون کے ننھے منھے قطرے نظر آ رہے تھے۔ وہ قطرے اتنے چھوٹے تھے کہ ٹپکنے کی بجائے اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے تھے۔ ذوالعید نے جھک کر تصویر کے نیچے موجود کیپشن پڑھا، ڈیزائر، خواہش۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک بار پھر تصویر پر نظر دوڑائی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر دم بخود ہو گیا۔ وہ الٹے پہلو 3-4 قدم پیچھے گیا اور رک کر اس تصویر کو دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ایک درخت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مگر قریب آنے پر کوئی بھی جان سکتا تھا کہ وہ درخت نہیں، ایک ہاتھ ہے۔ ذوالعید نے ایک گہرا سانس لے کر کچھ ستائشی انداز میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر تصویر پر مصور کا نام ڈھونڈنے لگا۔ یو ایم می نام سے اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ مصور عورت ہے یا مرد، مگر وہ جو بھی کمال تھا وہ آرٹسٹ کا تھا۔ اس کے ہاتھ میں غضب کی پرفیکشن تھی۔ ذوالعید خود بھی آرٹسٹ تھا اور وہ کسی بھی پینٹنگ کی خوبیوں اور خامیوں کو لمحوں میں جان لیتا تھا، مگر اس تصویر میں اسے کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ سٹروکس کمال کے تھے، اینگلز میں کوئی غلطی نہیں تھی، شیڈز بالکل متوازن تھے۔ ڈیزائر، خواہش۔ اس نے تصویر کا کیپشن ایک بار پھر دہرایا۔ اس نے تصویر کو پہلے لاؤنج میں نہیں دیکھا تھا اور اب اس تصویر نے لاؤنج میں لگی ہوئی باقی تمام تصویروں کی خوبصورتی اور اہمیت ماند کر دی تھی۔ شاکر بابا چائے لیے ذوالعید کے پاس چلے آئے۔ یہ تصویر پہلے یہاں نہیں تھی، ذوالعید نے چائے کا کپ تھامنے کے بعد کہا۔ یہ بیگم صاحبہ چند دن پہلے لائی ہیں، انہوں نے ہی لگوائی ہے۔ شاکر بابا اسے بتا کر چلے گئے۔ وہ اس تصویر کے سامنے کھڑا چائے پی رہا تھا۔ اس بار بہت دنوں کے بعد چکر لگا ہے ذوالعید، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ ذوالعید کی جانب مڑا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ بہت مصروف رہا اس وجہ سے۔ نصرت نے اس کے پاس آ کر اس کے گال تھپتھپائے۔ ممی یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی ہے آپ نے؟ یہ کلب میں بکنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی۔ کس نے بنائی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، آپ یہ پینٹنگ مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ ذوالعید نے وقت ضائع کیے بغیر فرمائش کی۔ قیمت کی بات مت کرو، تم لے جاؤ، نصرت نے کہا۔ نہیں ممی یہ خاصی مہنگی ہوگی، میں اس طرح نہیں لے کر جاؤں گا، ذوالعید نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نصرت بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں مہنگی نہیں ہے، بس اس کا فریم مہنگا ہے، وہ میں نے خریدنے کے بعد کروایا ہے، ورنہ اس کی قیمت صرف 2000 روپے ہے۔ ذوالعید کو یقین نہیں آیا، اس نے ایک بار پھر اس تصویر پر نظر دوڑائی۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا، صرف 2000 روپے، اٹس کریمنل، یہ تو جرم ہے، اس طرح کی آرٹ کو اس طرح اس قیمت پر بیچنا، یہ کون احمق ہے ممی؟ بہرحال ممی اگر دوبارہ وہاں اس آرٹسٹ کی کوئی پینٹنگز آئیں تو آپ میرے لیے خرید دیجیے گا، ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گی۔ اب تم بتاؤ فیکٹری کیسی چل رہی ہے؟ نصرت نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔